اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمین وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اے امت اسلام، آج جس زندگی کے موڑ میں میں اور آپ پہنچے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے دین، اپنے اسلام کو چند عبادات تک محدود کر دیا، انہیں اسلام تصور کر لیا۔ باقی زندگی کے جتنے معاملات ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ جیسے چاہیں ادا کریں، ہم پہ کوئی قدغن نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی غلط فہمی ہے جس سے ہر مسلمان کو نکل آنا چاہیے۔ اللہ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، جس دین پہ میں اور آپ فخر کرتے ہیں، دین الاسلام ہے، وہ ہماری زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہماری زندگی کی خوشی ہے یا خدا نخواستہ غمی، ہمارے معاشی مسائل ہیں، معاشرتی مسائل ہیں، ہماری گھریلو زندگی ہے یا کاروباری زندگی، ہر معاملے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض یہود نے صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں کو اس بات پہ طعنہ دیا کہ تمہارے نبی تو تمہیں بیت الخلاء جانے کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ تو اس بات پہ وہ کمپلیکس کا شکار نہیں ہوئے تھے، فخر سے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے، ہاں ہم نے ایک ایسے نبی کا کلمہ پڑھا ہے جو ہمیں ہر زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو پھر کیا بات ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے ہم نے اسلام کو، عبادات کو اور دوسرے معاملات کو الگ الگ کیوں کر دیا؟ اور ہم اپنی زندگی میں بہت سے معاملات ایسے کرتے ہیں جسے ہم اپنے ذہن کے مطابق گناہ تصور نہیں کرتے، یا اس پہ کبھی ہمارے ضمیر نے ہمیں ملامت بھی نہیں کی، کیونکہ جس چیز کو ہم غلط ہی نہیں سمجھتے اس پہ ضمیر ملامت کیا کرے گا؟ حالانکہ ان معاملات کو کرنے سے اپنے نبی پہ بہتان آتا ہے کہ نعوذ باللہ جو نبی نے کہا وہ غلط تھا، جو میں نے سوچا یا جو ہمارا معاشرہ کرتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ یہ اتنی غلط سوچ ہے، کل اللہ کی عدالت میں اگر اس نے اپنے نبی اور ہمیں کھڑا کر کے پوچھ لیا کہ یہ میرے نبی رسول تھے، ان کی رہنمائی میں نے کی، انہوں نے زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ تمہیں سکھایا، تم نے انہیں سمجھا ہی نہیں، تو میرا اور آپ کا کیا جواب ہوگا؟ میرے عزیز بھائیو، یہ باتیں ذہن میں رکھ کے ہم آگے چلتے ہیں۔ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اسلامی سن کے اعتبار سے دوسرا مہینہ ہے، پہلا محرم اور دوسرا صفر۔ صفر کا عربی لغت میں معنی ہے خالی ہونا،
سفر الیدی خالی ہاتھ، سفر المکان خالی مکان، خالی گھر. اسے سفر اس لیے کہتے ہیں کہ جب 3 مسلسل حرمت والے مہینے گزرتے تو عرب لوگ جو جنگ و جدل کے عادی تھے اپنے گھروں سے نکلتے لڑائیوں کے لیے، تاجر تجارت کے لیے نکلتے، راہزنیوں کے لیے نکلتے، گھر خالی ہو جاتے. اس لیے اس مہینے کا نام سفر رکھا گیا. اور چونکہ اس میں قتل و غارت گری، لوٹ مار 3 مہینوں کے جو رکے ہوتے تو بہت کرتے، اس لیے اسے منحوس تصور کیا جاتا ہے کہ جب بھی یہ مہینہ آتا ہے بہت سے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، بہت سی مصیبتیں ٹوٹتی ہیں، اس لیے یہ منحوس مہینہ ہے. اور بدقسمتی سے امت اسلام کے اندر بھی آج بھی اسے منحوس تصور کیا جاتا ہے، جبکہ انسان کے اعمال کی وجہ سے نحوست نہیں، یعنی انسان کی اپنی نحوست یا اس کے اپنے اعمال کی نحوست تو ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت یا اس مہینے یا اس جگہ کی نحوست نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے میں پوچھا گیا اور آپ نے ہماری رہنمائی کی. اس سے پہلے میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا ترجمہ آپ کو عرض کر دوں تاکہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. یہ سورۃ یونس ہے، 11واں پارہ ہے، اس کی آخری آیات ہیں. اللہ رب العزت ہر انسان کو، خصوصاً اہل ایمان کو یہ بات فرما رہے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا. کیوں؟ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ نہ تمہارا کوئی نقصان کر سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے. کسی جگہ کے متعلق، کسی انسان کے متعلق، کسی قوم کے متعلق جب یہ ہمارا عقیدہ ہوگا کہ فلاں بھی نفع یا نقصان کا مالک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا ہم اللہ کو جھٹلا رہے ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت تو ہمیں کہتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کو اس نیت سے نہ پکارنا کہ یہ ہماری مدد کر سکے گا. مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، نہ وہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان کر سکتا ہے. فَإِن فَعَلْتَ، اگر تمہارا عقیدہ یہ بن جائے کہ اللہ کے علاوہ غیر بھی کچھ کر سکتے ہیں، فَإِن فَعَلْتَ، اگر ایسا ہو جائے تو فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، پھر یاد رکھ لو تم ظالموں میں شامل ہو جاؤ گے. پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر دے اللہ کے علاوہ اس مصیبت سے کوئی نہیں نکال سکتا. آپ دیکھیں اس وقت میڈیکل سائنس کتنے عروج پہ ہے کہ میڈیکل سائنس جو ہے دل، گردہ، جگر یہ تبدیل تک کر لیتے ہیں، لیکن تبدیل کرنے کے باوجود زندگی اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں، صحت اسے ملتی ہے جسے اللہ چاہتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ بات یقینی ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دے تو اس کے علاوہ اس تکلیف سے کوئی نہیں نکال سکتا. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تمہیں اپنے فضل، اپنی مہربانی سے نوازنا چاہتا ہے تو اللہ کے فضل اور مہربانی کو کوئی روک نہیں سکتا، اسے مل کے رہے گی. اللہ فرماتے ہیں یصیب بہ من یشاء، اللہ پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، یعنی ہم سب بندے ہیں، لیکن ملے گا وہی جو اللہ اپنا ارادہ فرما چکا ہے.
یہ ہماری مرضی ہے ہم حلال طریقے سے لیں یا حرام طریقے سے، ہم اس سے زائد نہیں لے سکتے جو اللہ ہمارے لیے لکھ چکا ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ وہو الغفور الرحیم۔ پھر اللہ رب العزت ساری انسانیت کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے میرے پاک پیغمبر کھل انہیں فرما دیجئے، ایھا الناس، اے دنیا جہان کے لوگوں، قد جاءکم الحق من ربکم، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق تمہارے پاس آ گیا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو اس ہدایت کو قبول کر لے گا وہ اپنے نفس کو نجات کے لیے ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ ومن ضل، جو گمراہی کا رستہ اختیار کرے گا، فانما یضل علیہا، اس گمراہی کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور یہ بات یاد رکھو میرے حضور، یعنی اللہ فرماتے ہیں میرے حضور تمہارا کوئی کارساز نہیں ہو سکے گا۔ آج دیکھیں عدالت میں جہاں ہم خود بات نہیں کر سکتے ایک وکیل کھڑا کرتے ہیں کہ وہ اچھے طریقے سے بات کر کے ہمارا کیس لڑے۔ اللہ کہتے ہیں وما انا علیکم بوکیل، میرے حضور کسی کی وکالت نہیں چلے گی۔ اس لیے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ حکم دے رہے ہیں، اور یہی حکم میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ آپ اتباع کیجئے اس وحی کی جو آپ کی طرف نازل ہوتی ہے۔ وَاصْبِرْ، اسی پہ جم جائیے، اسی پہ صبر کیجئے، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، یہاں تک کہ اللہ تمہارے متعلق فیصلہ کرے، اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اب ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے چلتے ہیں۔ جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوا، ہمارے معاشرے میں اللہ کو رب ماننے والے، محمد الرسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرنے والے اور قرآن کو کتاب حق تسلیم کرنے والے کہتے ہیں اس کے پہلے 13 دن منحوس ہیں۔ کیوں؟ اس میں 13 دن میں بلائیں اترتی ہیں، لاکھوں بلائیں اترتی ہیں، اور یہی عقیدہ ہمارے پڑوس ہندوؤں کا بھی ہے، یہی عقیدہ مشرکین مکہ کا بھی تھا۔ جب اسلام کی نعمت مل گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے، سفر کا مہینہ آیا، ہم نے کہا کہ ہم پہلے اس مہینے کو منحوس تصور کرتے تھے، آپ ہماری کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 5707، آپ نے فرمایا لا عدوہ، کوئی چیز چھوت چھات نہیں ہے، ایک بیماری دوسرے سے نہیں لگتی، یہ غلط فہمی ہے۔ ولا طیرتا، بدشگونی لینا یہ کچھ نہیں ہے، یہ انسان کے ذہن کی اختراع ہے۔ ولا حامتا، اور یہ الو کو منحوس سمجھنا یا بدرو سمجھنا، آپ نے فرمایا یہ بھی غلط ہے، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ولا سفرا، اور سفر کے مہینے کو نحوست والا تصور کرنا یہ بھی غلط ہے۔ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد الرسول اللہ، اور آپ کی امت کے لوگ کہتے ہیں نہیں منحوس ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ جو عقیدہ میں نے یا کسی اور نے بنایا ہوا ہے، ہم اللہ کے نبی کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط فرمایا، نعوذ باللہ ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ اور یقینی بات ہے، میں آپ کو عرض کر دوں، ہم دنیا کے سارے انسان ایک ذہن بنا لیں، ہم سب کا عقیدہ ایک بن جائے، اور پیارے نبی اکیلے کی بات دوسری طرف ہو تو وہ حق ہے، ہم سب جھوٹے ہیں، ہماری بات سچی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کی زبان حق سے جو بات نکلتی ہے وہی سچ ہے۔ ایک صحابی تھے جن کا نام عبداللہ بن عمر بن عاص تھا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم جو فرماتے لکھ لیا کرتے تھے۔ ان کے دوستوں نے کہا
کہ عبداللہ تو نبی پاک کی ہر بات کو لکھتا ہے، آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، کبھی اور معاملے میں، تو ہر انسان کی ہر بات تو نہیں لکھ لینی چاہیے۔ کہنے لگے مجھے سوچ آئی کہ بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں میرا دل نہ رکا، میں نبی کریم کی خدمت میں چلا گیا، میں نے عرض کیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ارشاد فرماتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں، لیکن میرے دوستوں نے مجھے کہا کہ نبی کریم بھی ایک انسان ہے، بحیثیت انسان کبھی خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غمی میں، تو میں آپ کی ہر بات نہ لکھا کروں۔ تو نبی کریم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے حق کے ساتھ مبعوث کیا۔ آپ نے اپنے منہ مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہا اس منہ سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے وہ لکھ لیا کرو، کیونکہ اس بات کی گواہی اللہ نے دی ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی مکرم کی زبان مطہرہ سے جو بات نکلتی ہے وہ وحی ہے، یہ اپنی زبان سے اپنی مرضی سے بات نہیں فرماتے۔ تو جب جو رسول اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہے، پھر ہم نے اللہ کو بھی جھوٹا کہا اور رسول اللہ کو بھی؟ کیا تصور بنایا ہوا ہے ہم نے اپنی زندگی کا؟ نبی مکرم نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، ایک چیز کے متعلق فرمایا وَفِرَّ فِي الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، جس کو کوڑ پڑی ہو نا اس سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ جس میں کچھ نہ کچھ ہے رسول اللہ نے ہماری وضاحت فرما دی، اس کے علاوہ کہا یہ کوئی نہیں، جو تصورات تم نے بنائے ہوئے ہیں وہ غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح اس مہینے کی آخری بدھ، یہ ہمارے بر صغیر میں ہے صرف، آخری بدھ کو فارسی زبان میں کہا جاتا ہے آخری چہار شنبہ، بدھ کو فارسی زبان میں چہار شنبہ کہتے ہیں، یعنی اس مہینے کی آخری بدھ کو لوگ غسل کرتے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری سے صاف ہوئے اور آپ نے غسل شفا کیا، پھر آپ نے سیر کی، لوگ باغوں میں جاتے ہیں، کھانے پکاتے ہیں، جبکہ آپ رسول اللہ کی سیرت کی جتنی کتابیں ہیں ساری پڑھ کے دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس آخری بیماری میں مبتلا ہوئے وہ بدھ کا دن تھا، اور 2 دن رہتے تھے سفر کا مہینہ ختم ہونے میں۔ نبی کریم تو اس دن بیمار ہوئے، ہم اس دن کو بطور خوشی منا رہے ہیں، اور اس بیماری نے پھر آپ کو اٹھنے نہیں دیا۔ آپ 8 ربیع الاول مغرب کی نماز تک بیماری کے باوجود لوگوں کی نماز پڑھاتے رہے۔ آخری نماز آپ نے مغرب کی جمعرات کے مغرب کی پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے جب آپ نے تشریف لانا تھا تو آپ بے ہوش تھے۔ سید عائشہ طیبہ طاہرہ کہتی ہیں، اور یہ بات میں عرض کر دوں، اللہ محدثین کی قبروں کو نور سے بھر دے، انہوں نے یہاں تک ہمیں بتایا کہ جس دن رسول اللہ بیمار ہوئے تھے بدھ کا دن تھا، اور آپ ایک شخص کے جنازہ پڑھ کے واپس آئے تو آپ کے سر میں سخت درد تھا، آپ نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی تھی، اس دن حضرت میمونہ کا دن تھا۔ یعنی ہماری ماں امہات المومنین میں سے ہماری ماں میمونہ کے گھر آپ تشریف لائے تھے۔ پھر آپ جیسے جیسے بیماری بڑھتی گئی آپ اپنی ازواج سے یہ کہتے رہے کیا اجازت دو تو میں عائشہ کے گھر چلا جاؤں۔ تو یہ جمعرات کے دن یہاں تک بتایا گیا، جمعرات کو جو مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی تھی نا، اس میں پہلی رکعت میں سورت مرسلات پڑھی تھی، دوسری رکعت میں سورت انفطار پڑھی تھی، یہاں تک محدثین نے بتایا۔ رسول اللہ کی سیرت اتنی مضبوط ہاتھوں میں آئی ہمارے پاس، یہاں تک بتایا، پھر بھی ہمیں عقل نہیں آتی کہ ہم اس دن کو جس دن آپ بیمار ہوتے ہیں بطور خوشی اور شفا کے مناتے ہیں۔ العیاذ باللہ۔
اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ایک صحابی ہیں حضرت معاویہ بن حکم سلیمی، یہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ کام ایسے تھے جو ہم جاہلیت کے زمانے میں کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا تھے؟ کہا ہم جب بھی کسی کام کے لیے نکلتے تو پہلے کسی کاہن کے پاس جاتے کہ یہاں جانا ہمارے لیے اچھا شگون ہے یا برا۔ اور آپ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ ہندو شادی رکھنی ہو، بچے کا نام رکھنا ہو یا کوئی بھی معاملہ کرنا ہو، اپنے کاہن کے پاس جاتے ہیں کہ کون سا دن کون سا وقت صحیح رہے گا۔ وہ کہانت کر کے بتاتا ہے کہ فلاں دن تمہارے لیے ٹھیک ہے۔ رونے والی بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے کاہن کے پاس جانے سے منع کیا، تو ہمارے مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو نجومی کے نام پہ لوگوں کی کہانتیں کرتے ہیں، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے کسی کاہن کی بات کو سچا سمجھا اس نے ابو القاسم کی نبوت کا انکار کیا ہے۔ کہا جس نے اس کی بات کو سچ سمجھا اللہ اس کی نماز کو قبول نہیں کریں گے۔ دیکھیں کون سا معاملہ ہے جو ہم رسول اللہ کی بات کو چھوڑ کے ہندوؤں مشرکوں کے پیچھے چل رہے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارے بعض علماء ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اپنے پیٹ کے کھانے کی خاطر صرف یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو جب حضرت معاویہ بن رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم کاہنوں کے پاس نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کیا کننا نتطیر، ہم بعض چیزوں کو بدشگونی تصور کرتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شیء یجدہ احدکم فی نفسہ، یہ صرف تمہارے دل کی وہم ہے، وگرنہ کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ فلا یصدنکم، میں تمہیں منع کرتا ہوں جس چیز میں تمہیں یہ تصور آئے تو یہ بدشگونی ہے اسے ضرور کرو۔ اسے کرنا اللہ پہ توکل ہے، نہ کرنا بدشگونی لینا ہے، اور اسلام کے اندر بدشگونی حرام ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی مکرم، لمبی حدیث ہے اس کا یہ درمیان میں چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ فَقَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ یہ بات جان لو، دنیا کے سارے انسان جو پہلے گزر چکے یا بعد میں آنے والے سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جائیں علی اس بات پر ان ينفعوک بشیء، کہ تمہیں کسی چیز میں نفع دے دیں، لن ينفعوک الا بشیء، تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں دے سکتے مگر قد کتبہ اللہ لک، نفع وہی ہوگا جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، دنیا کے سارے انسان مل جائیں اس بات پہ آمادہ ہوں کہ تمہیں تکلیف دیں، نہیں دے سکتے مگر تکلیف وہی آئے گی جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دی ہے۔ یہ نصیحت کس نے فرمائی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے بتاؤ اگر آپ کی بات درست ہے تو آج ہماری سوچیں کیا ہیں؟ فلاں نے میرا رزق بند کر دیا، فلاں نے مجھ پہ جادو کر دیا، یہ معاملہ کر دیا، اور بدقسمتی سے مولویوں میں تعویذ باز لوگوں کو ایسی بات کہتے ہیں جو اللہ نے انہیں حق دیا ہی نہیں ہے۔ غیب صرف اللہ کی ذات جانتی ہے۔ انہیں کیسے پتا چل گیا کہ تیری چاچی نے تجھ پہ دم کیا ہے، تیری مامی نے دم کیا ہے، تیرے خالو نے کیا ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، صرف اپنے پیسے بٹورنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول پہ بہتان لگاتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں،
ہم دنیا کے سارے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کے نبی نہیں جھوٹے ہو سکتے۔ آپ کی بات حق ہے، آپ نے فرمایا دنیا کے سارے انسان مل جائیں تمہیں نفع دینے کے لیے نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ ساری دنیا کے انسان مل جائیں نقصان دینے کے لیے نہیں دے سکتے مگر جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا۔ کیا رسول اللہ نماز کے بعد اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں فرماتے تھے؟ بعد الصلاۃ جو اذکار پڑھتے ہیں ہم نمازوں کے بعد، ان میں ایک ذکر یہ ہے، اللہم لا مانع لما اعطیتہ ولا معطی لما منعتہ ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اللہم، اے میرے اللہ، لا مانع لما اعطیتہ، دنیا کا کوئی شخص نہیں روک سکتا جو تو عطا کرنا چاہے، ولا معطی لما منعت، اے اللہ جو تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا۔ دنیا کا کوئی طاقتور، دنیا کا کوئی مالدار صاحب علم نہ کسی کا سنوار سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے جب تک تو نہ چاہے۔ دیکھیں ایک یقینی بات ہے، آپ بازار میں جا رہے ہیں، جاتے ہوئے کئی لوگ آپ سے کہتے ہیں اللہ کے نام پہ دیں، آپ اگنور کر کے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک شخص آپ کے سامنے آتا ہے، آپ کے دل میں آتا ہے میں ضرور اسے دوں۔ کس نے دل میں ڈالا؟ اس کے مقدر میں تھا آپ کا پیسہ، آپ کے دل میں مالک نے ڈالا کہ اسے دے دو۔ جو پچھلے 3 گزرے تھے وہاں اللہ نے آپ کے دل میں نہیں ڈالا۔ جب اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا، آپ نے فوراً اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالا، اسے عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ کی عطا ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ کسی کے دینے روکنے سے یا عطا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بدشگونی نہیں لینی۔ کیا آج ایک مسلمان، ایک ہندو کا عقیدہ بھی یہ ہے، گھر سے نکلے کالی بلی سامنے آ جائے واپس پلٹ جاتا ہے، ایک مسلمان بھی واپس پلٹ جاتا ہے۔ دائیں ہاتھ میں خارش ہو، ہندو کہتا ہے دولت آئے گی، مسلمان بھی کہتا ہے یہ میرے پاس پیسے آنے کی علامت ہے۔ ہماری منڈیر پہ کوا بولے، ہندو کہتا ہے آج مہمان آئیں گے، مسلمان بھی کہتا ہے مہمان آئیں گے۔ کس کی نقل کر رہے ہیں، میں اور آپ؟ الو کہیں بولے تو کہتے ہیں یہاں لگتا ہے کوئی نحوست اترنے والی ہے، یہی ہندو کہتا ہے، یہی میں بھی کہتا ہوں، تو میرے اور اس میں کیا فرق ہے؟ کیا ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے عالم دین جن کے پاس ایک ٹیلی ویژن اسٹیشن ہے، کیا ان کی زبان سے آپ نے نہیں سنا کہ مغرب کے بعد گھر میں جھاڑو دینا نحوست ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کہیں تو غلط، ہمارا مولوی کہے تو سچ۔ کیا اس کا نام اسلام ہے یا کفر ہے؟ ساری دنیا کے مولوی رسول اللہ کی جوتی پہ قربان ہو جائیں تو آپ کی جوتی کے نیچے آنے والی مٹی بھی ان سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ ہندو کہتا ہے صبح پہلے گاہک کو ادھار نہیں دینا، ایک مسلمان تاجر بھی یہ کہے تو کیا سوچیں گے ہم؟ مغرب کے بعد ناخن نہ کاٹو، یہ بھی ہمارے علماء کہتے ہیں، ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتے ہیں۔ ناخن کاٹنا فطرت کا حصہ ہے، رسول اللہ نے 10 چیزیں فطرت کا حصہ بتائیں، لبوں کو کاٹنا، ناخن کو کاٹنا، زیر ناف بال کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا۔ رسول اللہ نے کہا یہ فطرت ہے، ہم کہتے ہیں نحوست ہے۔ رسول اللہ نے سچ کہا یا میں اور آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر رسول اللہ نے سچ کہا تو مجھے اپنے رویے کو بدلنا ہوگا، ہمیں اپنے عقیدے کو تبدیل کرنا ہوگا، وگرنہ میں جو کر رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، جو میں نے عقیدہ بنایا ہوا ہے، یہ دراصل اپنے نبی کو جھٹلا رہا ہوں۔ اسی طرح جن نظر بد سے بچنے کے لیے نئی گاڑی لی ہے، نیچے ایک پرانا جوتا لٹکا دو،
گھوڑے کی نل گھس چکی ہے اسے اتار کے اس کے نیچے لٹکا دو، خوبصورت گھر بنایا ہے الٹی ہانڈی اس پہ لگا دو۔ رسول اللہ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اقرأ القرآن، اپنے گھروں میں قرآن پڑھا کرو اور نماز کا کچھ حصہ لے کے آؤ، تمہارے گھروں کی نحوست ختم ہو جائے گی۔ تو ہم ہانڈیوں میں یہ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں، گھوڑے کے نل میں یہ ڈھونڈ رہے ہیں، ٹوٹے ہوئے جوتے میں خوش بختی ڈھونڈ رہے ہیں۔ خوش بختی وہاں ملے گی جہاں اللہ کے رسول نے ہمیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا، ہم آپ کے سامنے نحوست کی باتوں کا تذکرہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا ان کان الشوم فی شیء ففی الدار والمرأة والفرس، اگر نحوست ہوتی تو تین چیزوں میں ہوتی، گھر میں، عورت میں اور سواری گھوڑے میں۔ آپ نے فرمایا لیکن یہ بھی تینوں باتیں غلط ہیں، ان میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات، ہمیشہ جو اہل کفر تھے نا، انہوں نے انبیاء اور اہل ایمان کو منحوس کہا تھا۔ آج ہم بڑی آسانی سے دوسرے کو کہتے ہیں تو بڑا ہی منحوس ہیں۔ کس نے ہمیں بتایا جی یہ منحوس ہے؟ منحوس کا معنی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے اپنی ذات کو بھی اس کا نقصان ہے اور دوسرے کے لیے بھی نقصان دہ ہے، یہ ہے نحوست۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون اور آل فرعون نے انہیں کہا کہ اے موسیٰ تم اور تیری قوم منحوس ہے، تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیفیں آتی ہیں۔ سورت یاسین کے اندر نبیوں کا تذکرہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں مثال بیان کرو ان کے سامنے کہ ہم نے ایک بستی میں 2 رسول بھیجے، جب انہوں نے انہیں جھٹلا دیا فعززنا بثالث، میں نے تیسرا رسول بھی بھیج دیا، فقالوا انا الیکم مرسلون، انہوں نے کہا ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ تو آگے سے قوم نے پتہ کیا کہا تھا؟ قالوا انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم، ہم سمجھتے ہو تم منحوس ہو، اگر تم نے اپنی بات کو نہ بدلا، خاموش نہ ہوئے، ہمیں یہ دعوت دینا بند نہ کی تو پتھر مار مار کے مار دیں گے۔ آگے سے اللہ نے کیا جواب دیا؟ قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے، تمہارا کردار نحوست ہے، تمہارا عقیدہ نحوست ہے، تمہارے برے اعمال نحوست ہیں، اللہ اور اسی رسول کی مخالفت نحوست ہے، میرے نبی یا اہل ایمان نحوست نہیں ہے۔ یہ باتیں تو اللہ کے نبیوں کے متعلق انہوں نے کہی۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک نبی نے کہا یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنۃ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون۔ اب نبی نے کتنی خوبصورت بات کی، اس کے جواب میں قوم کیا کہہ رہی ہے؟ نبی نے کہا یا قوم، اے میری قوم، لم تستعجلون بالسیئۃ، تم برائی کے لیے تو بڑی جلدی کرتے ہو، قبل الحسنۃ، نیکی میں تم جلدی نہیں کرتے، لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ سے استغفار کر لیتے تاکہ اللہ تم پہ رحم کر دے؟ کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ کوئی گالی نکالی قوم کو؟ کہا برائی نہ کرو نیکی کرو، برائی میں تو بڑی جلدی کرتے ہو، نیکی کے معاملے میں سوچ میں پڑ جاتے ہو۔ تو قوم کیا کہتی ہے؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب ما توب، کہنے لگے تم بھی منحوس ہو، تیرے ساتھی بھی منحوس ہیں۔ قال، اس نبی نے کہا قال طائرکم عند اللہ، تم تو وہ ہے جن کی نحوست اللہ کی طرف سے ہے تم پر، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم فتنہ پرور قوم ہو۔
تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، نحوست وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نحوست کہتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص پہ صبح ہوتی ہے، وہ اٹھتا نہیں ہے فجر کی نماز کے لیے، سورج طلوع ہو جاتا ہے، اللہ کہتے ہیں تو جا، میرے ذمے سے نکل گیا، اب تیرا معاملہ تیرے ذات، تو میری حفاظت میں نہیں ہے۔ تو کیا اس وقت یہ آیت سامنے نہیں آتی؟ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم پہ مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کا کیا دیا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، حالانکہ میں بہت سی باتیں تو درگزر کر دیتا ہوں۔ تو نحوست تو یہ ہے جو ہم برائی کرتے ہیں۔ آپ کبھی اس بات کا تجربہ زندگی میں کر کے دیکھ لیں، خدا نخواستہ غلطی ہو جائے نا تو خود ہی اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہونا، آپ کو اپنے چہرے پہ ایک کراہت نظر آئے گی۔ وہی چہرہ جو بڑا خوبصورت آپ کو لگتا ہے، اس میں ایک اداسی، ایک ملامت نظر آئے گی آپ کو، یہ آپ کے ضمیر کی آواز ہوگی۔ یہ نحوست ہے جو ہم برائی کر کے کرتے ہیں۔ اور آپ کبھی نماز کو ادا کر کے، کسی غریب کی مدد کر کے، کبھی نفلی یا فرضی روزہ رکھ کے، پھر اپنا چہرہ دیکھیں کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، آپ کے چہرے پہ ایک چمک ہوگی، آپ کو اپنے چہرے پہ ایک تازگی نظر آئے گی۔ یہ ہے خوش نصیبی اور خوشبختی کی علامت۔ اگر بدشگونی، اگر نحوست کو دیکھنا ہے تو اپنے گناہوں کو دیکھ لے، اگر خوش نصیبی خوش بختی کو دیکھنا ہے تو اپنے نیک اعمال کو دیکھ لیں۔ دیکھیں ہم اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں، وہ شخص، اس کی روح قبض ہو چکی ہے، اس کی میت پڑی ہوئی ہے، اور سارے لوگ دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں کیسے سکون سے سویا ہوا ہے، اس کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ ہے۔ یہ اس کی زندگی کی مسکراہٹ ہے۔ جب وہ فوت ہونے لگا تھا تو اللہ نے اس کا مقام اسے دکھایا تھا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ پھیل گئی، اسی حالت میں اس کی جان کو قبض کر لیا گیا۔ اور ہم ایسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ فوت ہوتے ہیں، جیسے جیسے وقت گزرتا ہے ان کا چہرہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ نحوست جو زندگی بھر وہ کرتا رہا، اس کے چہرے پہ پھٹکار کی صورت میں پڑ گئی۔ تو نحوست یہ نہیں ہے کہ ہم کسی مہینے کو منحوس تصور کر لیں، کسی عمل کو منحوس تصور کر لیں۔ اگر نحوست کے متعلق میں نے اور آپ نے سوچنا ہے تو وہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمیں ذاتی طور پہ نقصان دیتے ہیں اور دوسرے کو بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عرض کر دوں، ہم روزانہ 5 مرتبہ اذان کی آواز سنتے ہیں، اس میں مؤذن 2 دفعہ یہ کہتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، لوگو تمہاری کامیابی، تمہاری فلاح اس میں ہے کہ آ جاؤ اللہ کے گھر میں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فلاح کی دعا کو، فلاح کی دعوت کو قبول نہیں کرتا، نہ اسے فلاح ملے گی نہ اس سے کسی کو فلاح ملے گی۔ یعنی وہ ایسی میت ہے جو اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرتی، اللہ کے گھر میں آ کے اس کے ساتھ ملاقات پہ آمادہ نہیں ہوتی، نہ اس کی ذات کو اس کا فائدہ ہے نہ لوگوں کو اس کا کوئی فائدہ ہے۔ وہ ایک عضو معطل ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ میرے عزیز بھائیو، نحوست یہ ہے جس کا اظہار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ فرمایا۔ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں ان باتوں کی طرف۔ آپ نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی کریم کے چچا زاد بھائی، حضرت عباس نبی کریم کے چچا ہیں، عبداللہ بن عباس یہ رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں
جنہیں رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہ انہیں قرآن کا فہم عطا فرما دے۔ آج دنیا کا کوئی بھی مفسر جب قرآن کی کسی آیت کی تفسیر کرنا چاہتا ہے تو سیدنا عبداللہ کو دیکھتا ہے انہوں نے کیا فرمایا اس معاملے میں۔ اللہ نے انہیں قرآن کا فہم دیا تھا۔ یہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا یہ نحوست کی باتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ظہر الغلول فی قوم قط الا القی فی قلوب الرعب، جس قوم کے اندر مال غنیمت کو چوری کرنے کا رواج عام ہو جائے، اس زمانے میں مال غنیمت یعنی حکومتی مال وہ ہوتا تھا جو جنگوں نے حاصل ہوتا ہے۔ آج حکومتی خزانوں میں وہ مال ہے جو ہمارے ٹیکسوں سے لیا جاتا ہے۔ جس قوم کے اندر اس مال کو چوری کرنے کی عادت پڑ جائے، وہ حکمران کریں، وہ بیوروکریسی کرے، وہ کوئی بہانے ہیلے کے ساتھ کرے، یا قوم کے مال کو باپ کا مال سمجھ کے ضائع کرنے کی کوشش کرے، پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ نے فرمایا جس قوم میں مال غنیمت چوری کرنا رائج ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں دشمن کا رعب اور ہیبت ڈال دیتا ہے۔ یہ ہے نحوست۔ آج ہر شخص چاہے وہ عوام الناس ہے، وہ اس ملک کے ذمہ داران بیوروکریٹس ہیں، الا ماشاء اللہ سارے نہیں، ان میں بہت سے اچھے لوگ بھی ہیں، اور وہ حکمران وہ آج اپوزیشن میں ہیں یا حکومت میں ہیں، جو بھی اس ملک کے مال کو چوری کر کے کھاتے ہیں۔ چوری کرنا یہ نہیں کہ وہ جس طرح چور سن لگاتا ہے، چوری کرنا یہ بھی ہے جس کے ہاتھ میں امانت ہے وہ اس امانت کو ضائع کر دے۔ کہا جب یہ کسی قوم کے اندر عام ہو جائے گا، آج ہم ایک دوسرے پہ الزام تو لگاتے ہیں فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا، فلاں کھا گیا۔ میرے بھائیوں، میں بھی یا آپ بھی، ہمارا حکومتی مال پہ کہیں ہاتھ پڑے تو ہم بھی باز نہیں آتے۔ ہم بھی کہتے ہیں جی سرکاری مال ہے پھر کیا ہے، سرکاری زمین ہے پھر کیا ہوا۔ تو جب یہ سوچ بنے گی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا القی فی قلوبہم الرعب، اللہ ان کے دلوں کے اندر دشمن کا رعب ڈال دے گا، ان کی جیداری ختم ہو جائے گی۔ آج کیا ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے؟ نمبر 2، ولا فش الزنا فی قوم قط الا کثر فیہم الموت، جس قوم کے اندر زنا عام ہو جائے گا وہاں موتیں کثرت کے ساتھ ہوں گی۔ آج نوجوان موتیں ایکسیڈنٹ میں، ہارٹ اٹیک سے، مختلف بیماریوں، کینسر سے، ہسپتال بڑے پڑے ہیں، ہر خاندان میں ایسی ایسی آفتیں نازل ہو رہی ہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ جس قوم میں زنا عام ہو جائے گا ان کے اموات کی بھی کثرت ہو جائے گی، نہ بچہ نہ جوان نہ بوڑھا، کوئی تخصیص نہیں ہوگی، کثرت کے ساتھ موتیں ہوں گی۔ یہ ہے نحوست۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات یہ فرمائی وَلَا نَقَصَ قَوْمُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الرِّزْقُ، جس قوم میں ناپ تول کے اندر کمی پیشی ہونا لازمی حصہ بن جائے گا، اللہ ان کے رزق کو روک لے گا۔ سمجھتے یہ ہیں کہ کم دے کے شاید زیادہ کما رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اس رزق سے اللہ برکت اٹھا لیتے ہیں۔ کیا آج ہر گھر کا رونا نہیں بنا ہوا؟ یہ رزق کی تنگی کا شکار ہر شخص نہیں بنا ہوا؟ تو اپنی نحوست کو تو منع کر دیں، لوگوں کو چیز پوری دیں تو اللہ یہ مصیبت ٹال دے گا۔ پھر فرمایا وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمَ، جو قوم فیصلہ حق کے ساتھ نہیں کرے گی، قاضی پیسے لے کے فیصلہ کرے گا، مقتول کو قتل کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، مظلوم کو اس کی مظلومیت کا بدلہ نہیں دیا جائے گا، تو اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر قتل عام ہو جائے گا، خون بہے گا، کوئی شخص اسے روک نہیں سکتا۔
جب تک ہم اپنے کردار کو نہیں روکیں گے، ہم فیصلہ رشتہ داری کی بنیاد پہ، طاقت کی بنیاد پہ اور دوسرے کی سفارش کی بنیاد پہ کرتے رہیں گے تو یہ قتل و غارت گری رہے گی، یہ خون روزی ہوتی رہے گی۔ اور آخری بات آپ نے فرمائی، جو قوم وعدہ خلافی کرتی ہے، کوئی بیوروکریٹ، کوئی بھی زندگی کی کسی بھی اکائی میں بیٹھا ہوا شخص، کیا اس کے دل میں ہے کہ جو وعدہ میں کر چکا ہوں اس کو پورا کر دوں؟ جو شخص کسی کے پاس کام کے لیے جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے آئندہ آنا جی، یا وہ پیسے دے یا وہ سفارش لائے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان پہ دشمنوں کو مسلط کر دے گا۔ اور آپ دیکھ لیں، چاہے آج کی حکومت ہے یا پہلی تھی، کیا ان کے دل میں کوئی بھی دوستی کا جذبہ ہے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے مختلف یوٹیلیٹیز بل کی وجہ سے خودکشیاں کر لی؟ کیا کسی کے دل میں ترس آیا ہے؟ کتنے بھائی ہیں یہاں ہمارے شہر میں، ایک بہت بڑا سانحہ ہوا کہ دو بھائی ایک مکان میں رہتے تھے، بل زیادہ آگے آپس میں الجھ پڑے، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ کیا کسی کے سر پہ جون بھی رنگی ہے؟ کیا کسی کے دل میں ترس آیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچے، بل بلاتے بچے، جن کے منہ میں نوالا نہیں لیکن وہ رو رہے ہیں بجلی کے بلوں کے لیے، سوئی گیس کے بلوں کے لیے۔ میرے بھائیو، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم پہ غلیظ اور گندے لوگ مسلط ہیں، لیکن ہم بھی تو اپنے کردار کا جائزہ لینا، ہم کیا ہیں؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز بھائیو، میں پھر عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہم نے نحوست کے بنائے ہوئے ہیں ان کا رد فرمایا، اور جن چیزوں میں نحوست ہے اس کا تذکرہ کر دیا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کاموں میں نحوست کا بتایا گیا اللہ ہمیں ان سے بچا لے، تاکہ جن اذیتوں اور تکلیفوں میں میں اور آپ مبتلا ہیں اللہ ہمیں ان مصیبتوں اور تکلیفوں سے نکال لے۔ اقول قولی ھذا